يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے درس عقائد میں اللہ رب العزت اور فرشتوں کے حوالے سے گفتگو سماعت کی۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر ہم عقیدہ رکھتا ہیں یا اس پر یقین ہونا ہے تو ہمیں کتاب و سنت اس کا عمل دخل ضروری ہے۔ کیا ہم یوں ہی کسی بھی چیز کے بارے میں یقین رکھ لیں تو اس کے لیے یوں ہی نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ یا تو کتاب و سنت سے دلیل ملنا چاہیے، کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث، ان دونوں سے دلیل ملے، نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ جو اس دور کے علماء کرام جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عوام الناس، ایک ہوتے ہیں خاص لوگ، تو خاص لوگوں میں علماء کرام آتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت جس چیز پر متفق ہو اس چیز کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی ان کے جیسا ہے۔ اسی لیے ہم دعاؤں میں بھی کہتے ہیں نا، ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ، ان کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھ، یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے بساط اور طاقت اس طرح نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے علم کے ذریعے اپنے معاملات کو نکال سکے۔ مقلد بھی اسی لیے بنتا ہے انسان، تقلید جو ہوتی ہے امام کے پیچھے چلنے والا، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے مسائل کو قرآن سے نکال سکے۔ وہ علماء ہیں، فقہاء ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، درس عقائد میں آج ہم انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے درس سماعت کریں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ کتاب بہت ساری نازل ہوئی، عام طور پہ آپ نے 4 کتابوں کے بارے میں بہت سنا ہوگا، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ 4 کتابیں بہت مشہور بھی ہوں، لیکن ان کے علاوہ بھی اور کتابیں نازل ہوئیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر پوری ٹوٹل کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹل 104 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں سے کچھ کم پیج کی جو ہوتی ہے انہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، اور جو دبیز اور موٹی کتاب ہوتی ہے انہیں کتاب کہتے ہیں۔ تو 4 کتابیں مشہور ہیں، اور ان کے علاوہ جو 100 کتابیں نازل ہوئی وہ صحیفے تھے، صحائف تھے، وہ نازل ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر تقریباً 50 صحائف نازل ہوئے، اس کے بعد خلق پر 30، حضرت ابراہیم پر 10، حضرت موسیٰ پر توریت کے نازل ہونے سے پہلے بھی 10 صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ 100 ہو گئے، اور 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ 4 کتابیں الگ، تو ٹوٹل 104 کتابیں ہو گئی۔ اب ان آسمانی کتابوں کو لے کر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین۔ کسی نے بھی اگر کتابوں کا انکار کیا تو اس کے اوپر احکام نافذ ہوں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یوں ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہہ دوں میں آپ کو، تمام کتابیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر ایک شائبہ یہ پایا جاتا ہے کہ رد و بدل کر دیا جائے، گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن کے علاوہ باقی کتابوں کے بارے میں ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اپنے من کے اعتبار سے رد و بدل کر دیا، جیسی جن کو جہاں سہولتیں لگیں، توریت کے اندر، انجیل کے اندر لوگوں نے آیتوں کو پورا بدلا اور اپنے اعتبار سے مسائل کو لکھ لیے۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں بھی ایسی تبدیلی ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا اب نہیں، بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے،
جیسے بعض مکتب فکر کے لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس کے 33 پارے تھے، ہم تو 30 پاروں کا ہی قرآن دیکھیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تو 33 پارے تھے، 3 پارے بکریاں کھا گئی۔ ان کا ایسا، کیونکہ قرآن پہلے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، بعد میں اسے جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جمع فرمایا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے پتوں پر اور لکھے گئے تھے اسے بکریاں کھا گئی، یہ وہی جانتے ہیں، اور باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا۔ معاذ اللہ، یہ اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ لینا، بنا لینا۔ تو کچھ لوگوں نے اسے بڑھا دیا اور کچھ لوگ اب تک گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ حال میں ایک نمرود نے 26 آیتیں نکالنے کا چیلنج کیا کہ یہ 26 آیتیں زیادہ ہیں قرآن مجید میں، اسے ہٹایا جائے، یہ مسلمان کو ورغلانے کا کام کرتی ہے، جہاد کا حکم دیتی ہے۔ یہ ساری بات کرنے کی انہوں نے جسارت کی۔ ایک بات یاد رکھ لینا، دیگر کتابیں تھیں اس کو آرام سے بدلی جا سکتی ہیں، ان میں تبدیلیاں کری جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں کوئی چاہ کر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی چاہ کر بھی اسے نہیں بدل سکتا، کیونکہ بقیہ کتاب نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد اس کی ذمہ اللہ نے نہیں دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن قرآن مجید تنہا ایسا ہے کہ جب رب نے نازل فرمایا تو نازل کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، اور نزاکت اس طرح ہے، نازل فرمانے کے بعد ایک تاکید فرما دی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ آئے، جس کی حفاظت رب تعالیٰ کر رہا ہو اسے پوری کائنات مل کر بدلنا چاہے تو تبدیل نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات اپنی ایڑی سے چوٹی تک زور لگا دے تو اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتی۔ اور یہ دنیا کے کیا لوگ، پہلے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ آئے تھے جو قرآن کے مقابل میں جب قرآن کی آیتیں سنتے تو یہ بڑا ہی بلیغ کلام ہے، اس کی آیتیں بلاغت سے لبریز ہیں۔ گرامر میں ایک ہوتا ہے بلاغت، یعنی قرآن مجید بلیغ ہے، یہ بڑی معنی خیز کتاب ہے۔ تو عربی، چونکہ اپنی عربی زبان پر بہت ناز کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو دنگ رہ گئے، اور وہ جانتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی انسان اتنا کلام کو بلیغ بنا ہی نہیں سکتا، اتنا بلاغت سے لبریز اس کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ آیتیں بنانے کی۔ بڑے بڑے عربی داں کو بلایا گیا جو عربی کے گرامر کو جاننے والے تھے، ان کو کہا گیا کہ قرآن جس طرح نازل ہوتا ہے اس کی کچھ آیتیں بنا لاؤ، بنا کے لے کر آؤ۔ انہوں نے پیسے دیے، بہت سارے رقم ایٹھا، سال بھر گزر گئے، اور یہی سوچنے میں ہی سال بھر گزر گیا کہ ہم کیا بنائیں، کن آیتوں پر ہم آیت کو محمول کر کے ہم اپنی آیتیں تیار کریں، ہم اپنے جملے بنائیں۔ پھر سال بھر گزر گیا تو یہ آئے، کہا کچھ بنا، کہا نہیں، پھر پیسے اور لیے اور کہا اس بار ضرور بنا کر دیں گے، اور آئے بنانے کے لیے۔ بنایا، کیا بنانے لگے؟ ہم نے سورہ قاریہ آپ نے سنا ہوگا، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس میں قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ دہلانے والی چیز کیا ہے؟ دہلانے والی چیز تم نے نہیں جانا کیا ہے دہلانے والی چیز؟ یہ قرآن مجید قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب جب ان کے پاس معاملہ آیا، یہ کفار کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے آیتیں بنائی؟ کہا ہاں ہم نے بنائی ہے۔ کہا پڑھ کر سناؤ کیا بنایا؟ تو انہوں نے کیا بنایا؟ اسی وزن پر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل الخرطوم طویل، یہ اس طرح کر کے آیت بنائی۔ ترجمہ کیا تھا؟ ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ تم نے نہیں جانا کیا ہے ہاتھی؟ ہاتھی وہ ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ یہ بنا کر وہ خود بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیا بنا دیا ہم نے، ایسا معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید کا چیلنج تو آج بھی موجود ہے، اگر تم سچے ہو تو ایک آیت بھی لا کر دکھا دو اس کی جیسے، اگر تم سچے ہو تو ایک آیت بھی لا کے دکھا دو۔ یہاں تک کہ اس کا چیلنج یہیں پر ہی نہیں، خانہ کعبہ میں بھی آیت کو ٹانگ دیا گیا۔ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کا کچھ مقابلہ ہوتا تو وہ اپنی تحریر کو، اشعار کو لکھ کر خانہ کعبہ میں ٹانگ دیتا تھا۔ اگر وہ صحیح سلامت رہتا تو اسے سردار مانا جاتا یا اس کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا کہ آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر لکھ کر خانہ کعبہ میں ٹانگا ہوا تھا۔ پھر اسی دوران معاملہ ایسا پیش آیا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے قریش کے ساتھ تمام کافروں نے شہر بدر کر دیا تھا، اور ایک پہاڑی کے اندر آپ جا کر رہے، سال بھر وہاں تک رہے آپ، اور معاملہ اتنا سخت آیا کہ نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا تھا، نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ کوئی راشن پہنچا سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اگر اس دور کے اعتبار سے میں کہوں کہ وہاں بھی ایک لاک ڈاؤن لگا تھا، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ وہاں اس طرح اور حالات ایسے سخت ہو گئے تھے کہ پتے کھانے کی نوبت آ گئی تھی، بچے اس طرح چیخ چیخ کر روتے تھے کہ وہاں کی پہاڑیوں میں بچوں کی چیخیں گونجا کرتی تھی۔ یہ حالات پیدا ہو گئے تھے ساری چیزوں کے۔ عزیزان مکرم، پھر جب آپ کے چچا ابو طالب، ان کا معاملہ ایسا تھا، یہ تنے تنا ایسا تھے جو اندر بھی جا سکتے تھے اور کفار سے بھی ملاقات کرتے تھے، یہ معزز تھے اور بڑے شمار کے آتے تھے۔ تو ان کا معاہدہ ہوا اور بات طے ہوئی کہ دیکھیں اگر وہ چیز سلامت ہوگی تو ہم انہیں باہر نکلنے کی اجازت دیں گے، آنے کی اور رہنے کی اجازت دیں گے۔ جب جا کر دیکھا گیا تو دیگر اور بھی سٹی پہ ٹنگے تھے، تحریریں لگی ٹنگی تھی، سب کو دیمک کھا چکی تھی، لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے ٹانگا اور وہ سورہ انا اعطیناک الکوثر وہ ابھی تک موجود تھی وہاں پر۔ جا کر دیکھا تو اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں ہوا اور اسے کسی کیڑے نے نہیں کھایا۔ عزیزان مکرم، قرآن مجید کے معاملات تو آپ نے دیکھے ہوں گے، بعض جگہ ایسی بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہے، بہت ساری آگ لگی، سب کچھ گھر جل کا جل گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید ویسا کا ویسے ہی سلامت نظر آتا ہے۔ کیوں سلامت نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ عزیزان مکرم، قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، یہ رب کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جب جب قرآن مجید کی ضرورت، ان کی آیتیں ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی، اس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ پورا قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہو گیا تو بھی اس کے عقیدے میں بگاڑ ہوگا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے میں 23 سال لگے، 23 سال کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا وہ نازل ہوتا رہا، جہاں جیسے معاملات آتے رہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ عزیزان مکرم، اب قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات اور سماعت کر لیں۔ آج کی گفتگو تھوڑی مختصر ہی ہے کیونکہ کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے بات عرض کرنی ہے۔ جب جب اللہ کا نبی آیا تو اس کے آنے کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ کہ جب ظلم و ستم نے اور گناہ نے اس طرح انگڑیاں لی کہ لوگوں کے اندر احساس ختم ہو چکا، تب اللہ کا نبی آیا۔ فرعون نے اپنی فرعونیت اس حد تک بڑھا دی کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کو جبراً قتل کرنا، اگر کوئی اسے پوجا نہ کرتا، اسے اپنا معبود نہ مانتا تو اسے مار دیتا۔ یہ سارے معاملات ہوئے، تب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو نمودار فرمایا تاکہ وہ اس کو ہدایت دے، اسے اللہ رب العزت کی جانب بلائے۔ تمام نبیوں کا یہی معاملہ تھا کہ جو بگڑے ہوئے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھ لیں، کیا مکہ کی سرزمین کے حالات اچھے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، عورتوں کو مرد کے ساتھ، اگر کوئی مرد کا انتقال ہو جاتا، شوہر کا انتقال ہو جاتا، شہر بدر کر دینا، اسے جنگل میں لے جا کے چھوڑ دینا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، عریانیت، شراب و نوشی سب عام ہو چکی تھی، گناہ کا احساس ختم ہو چکا تھا، تب اللہ کے نبی آئے۔ اب یہاں پر جو بولنا ہے وہ یہ کہ جب جب گناہ کے احساسات ختم ہوتے تھے تب اللہ کا نبی آیا۔ اسی کو لے کر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے احساس کو دلانے کے لیے اللہ کا نبی آتا تھا، تو آج بھی گناہ ہوتا ہے، کیا آج بھی احساس ختم ہے؟ تو اللہ کا نبی آج بھی آنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے کیا پکڑا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، وہ بھی تو نبی ہیں، بعد میں وہ آئیں گے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے مائنڈ کو اس طرح بدلنا چاہا، دماغ پر اپنی باتوں کو نقش کرنا چاہا کہ دیکھو آخری نبی یہ نہیں، لہذا ابھی اور نبی آئیں گے تاکہ وہ گناہوں کا احساس دلاتا رہے۔ پھر قادیانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے نبوت کا اظہار کیا کہ میں بھی نبی ہوں بول کر۔ عزیزان مکرم،
جب جب جو نبی آتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی شریعت بھی آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی شریعت آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور وہ قرآن مجید ہے. عزیزان مکرم، جب نبی آتا تو اس کی شریعت بھی منسوخ ہوتی تھی، ختم ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد شریعت ختم نہیں ہوئی، بلکہ قرآن مجید موجود ہے اور اس کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہے. گناہوں کا احساس یقینی طور پر انبیاء کرام کراتے تھے، لیکن انبیاء کرام نے اپنے نائب کو بھی چھوڑا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وارثین ہیں. اور جس طرح اللہ کے احکام پر نبی عمل کیا کرتے تھے، ہدایت کی باتیں بتایا کرتے تھے، اب قرآن مجید کے ذریعے علماء وہ کام کیا کرتے رہیں گے. لہٰذا اگر یہ کوئی کہے کہ گناہ آج بھی ہوتا ہے، احساس ختم ہو گیا، اللہ کا نبی آنا چاہیے، تو عزیزان مکرم یہ اس کی خام خیالی ہے. اور قرآن کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو یہ اپنے تصور سے ہی نکال لے، اپنے تصور سے ہی نکال لے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کو صرف کتابوں میں ہی محفوظ نہیں رکھا، صرف کتاب میں ہی محفوظ نہیں ہے قرآن مجید، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر قرآن کو یاد کر لے تو اللہ رب العزت اسے بھی حافظ کا لقب عطا فرماتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کیا کہتے ہیں جسے قرآن یاد رہتا ہے اسے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ اس کا نام بھی لینا جو ہے اپنے لیے کمال ادب سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے اگر اس کا نام لوں گا. اس کے لیے ضرور یہ حافظ صاحب کا لقب لگا کر کہتے ہیں. تو حافظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا، اور حافظ کا لفظی معنی ہے یاد کرنے والا. تو دونوں چیز، جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی کہ نہیں؟ وہ سلامت ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کو یاد کرنے والے، یہ کتابیں ختم بھی ہو جائیں جو لکھی ہوئی ظاہری چیزیں ہیں، لیکن یہ حفاظ موجود رہیں گے اور یہ حفاظت کرتے رہیں گے. اسی لیے اس کے ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. قرآن مجید کی جو تاکید کے ساتھ حفاظت کی بات فرمائے گی وہ آپ سماعت کریں. اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ قرآن کی بلاغت جیسے میں نے کہا وہ بھی آپ سمجھ لیں، اس کی بلاغت آپ سمجھ لیں. بلاغت ہوتی کیا ہے؟ جیسے اردو میں نے آپ کے سامنے کہا کسی بچے کو سبق یاد کرنے کے لیے کل تم ضرور 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 سبق یاد کر کے آنا. ایک بار اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ضرور سبق یاد کر کے آنا، 2 بار تو بات میں وزن لگتی ہے، لیکن 3 سے 4 بار کہا جائے تو کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، ضرور 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 کی رٹ لگائے جا رہے ہیں اس طرح کر کے. لیکن جب رب تعالیٰ قرآن مجید میں حفاظت کی ذمہ داری فرماتا ہے تو اپنے بارے میں اور تاکید کیسے فرماتا ہے؟ اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو، ہم نے ہی، 2 تاکید. نزلنا باب تفعیل سے، یہ گرامر ہے اور اس میں بھی تاکید آتا ہے. بے شک ہم نے، ہاں ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا، پھر اِنَّا لایا تاکید کے لیے، چوتھی تاکید. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لہو میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، 5ویں تاکید. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لحافظون کے ساتھ بھی لام کی تاکید ہے اور حافظ کی صفت لگا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ساتھ تاکید لگا کر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. جب رب تعالیٰ اتنی تاکیدات کے ساتھ قرآن مجید کے بارے میں یوں فرما رہا ہو کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو کوئی چاہ کر بھی اس کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتا، کوئی چاہ کر بھی اس کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتا. تو قرآن مجید کے بارے میں چند چیزیں آپ نے سماعت کی اور کتابوں کے حوالے سے بھی چند چیزیں سماعت کر لیں کہ 4 مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی کتب نازل ہوئی یہ صحیفے ہیں. چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے اور بڑی کتاب جو ہوتی ہے ان کو کتاب کہا جاتا ہے. 4 اس میں مشہور کتاب: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور بتا دوں، دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہے کہ نہیں؟ سب ختم ہو جائے گی. لیکن اگر میں آپ کے سامنے کو ایک چیز ایسی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو بھی وہ فنا نہیں ہوگی. قیامت آئے گی
تو بھی وہ فنا نہیں ہوگی، کیونکہ فنا ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ تخلیق پر ہے، پیدائش پر ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، یہ بات میں بھول جاتے ہیں۔ قرآن پیدا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو چیز پیدا ہوگی اس کو فنا ہونا ہے، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ سے۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اس پر قیامت آئے گی اور وہ فنا بھی ہوگی، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا، نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی صفت ہے، لہٰذا یہ ختم نہیں ہونے والی۔ جس طرح اللہ رب العزت کی صفت میں سے اس کا رحمان ہونا صفت ہے، اس کا جبار، قہار، ستار، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی صفتیں۔ تو اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے قیامت تک کے لیے رحمان ہے، اس کے بعد نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ہمیشہ سے رحمان ہے اور ہمیشہ رہے گا، قیامت آنے کے بعد بھی اس کی صفت میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ عزیزان مکرم، یوں ہی قرآن مجید بھی اللہ کی صفت ہے، قیامت آ بھی جائے تو بھی اسے ختم نہیں ہونا ہے، یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہ قرآن مجید کو پیدا کیا گیا تو اپنے جملے کو سنبھالو، قرآن مجید پیدا نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، یہاں پر سماعت کر لیں۔ قرآن مجید کی کیا ہر آیت، ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ قرأت کے اعتبار سے سنتے ہیں کہ لفظ وہ بدل بدل کے پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد، تو بہت سارے قرأت میں اصل میں مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، اہدنا الصراط المستقیم پہ، یہ لفظ کو بدل کے پڑھتے ہیں، تھوڑا زبر زیر کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، وہ لفظ نہیں بدلتا، نہ ہی معنی بدلتا ہے۔ وہاں قرأت کے اعتبار سے کچھ میننگ جو گرامر عربی کے جانتے ہیں وہ قراء حضرات قرأت سبع یا قرأت عشرہ، یہ قاریوں کا کورس ہوتا ہے۔ آج تو محض بس اچھی لہن میں قرآن پڑھ لینے والے کو ہم نے قاری صاحب بنا لیا، قاری صاحب کیوں نہیں ہوتے، اس کا باضابطہ ایک کورس ہوتا ہے۔ تو قرأت جو قرأت سبع یا قرأت عشرہ کیے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کس روایت کے اعتبار سے ہم نے پڑھنا ہے۔ بہت ساری جگہ پر امالہ کر کے پڑھتے ہیں، ہم نے سورہ ضحیٰ پڑھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس طرح پڑھتے ہیں۔ اب وہاں پر بہت سارے لوگ جن کو گرامر پتہ ہوتا ہے، قرأت کے کورس کیے ہوتے ہیں، وہ امالہ کرتے ہیں، امالہ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجے، تو اس طرح کر کے وہ رعایت سجا کر کے پڑھتے ہیں، رعایت سجا میں امالہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، اس سے یہ مت سمجھنا انہوں نے قرآن غلط پڑھ لیا، قرآن جیسا نازل ہوا تھا اس کے خلاف انہوں نے پڑھا، نہیں، بلکہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے قرآت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید اور کتاب کے حوالے سے یہ باتیں تھیں، آپ تمامی حضرات اپنے ذہن میں رکھیں۔ حاصل کلام اتنا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے کلام کو نازل فرمایا تھا وہ اسی طرح آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا، اس میں کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں گھٹانے بڑھانے یا تبدیلی کا اپنے ذہن میں شائبہ بھی لاتا ہے تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر ہے، چونکہ یہ آج کی ہماری یہ جو محفل چل رہی ہے یہ عقیدے کے حوالے سے، اور عقیدہ کا معنی ہی ہوتا ہے یقین۔ تو قرآن و مجید اور اللہ کی کتابیں، آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمانی کتابیں ہیں، باقی کتب میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن رب تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے دوپہر بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، بڑے بوڑھے بچے جوان ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرما۔ اس ماہ رمضان کو
ہم سب کو بغیر بخشے ہوئے رخصت نہ فرما۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما۔ ہمارے گھروں میں جو لوگ کوچ کر گئے مولا ان سب کو بے حساب تو بخش دے۔ اے پاک پروردگار عالم تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔